نیوز میں آپ کا میزبان اشفاق چودھری. اس وقت ہمارے ساتھ مہمان ہیں سید ہادی شاہ بخاری صاحب. ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور ان سے بات کرتے ہیں حقیقی آزادی مارچ جو کہ 25 مئی سے ہو رہا ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مارچ جو ہے 25 مئی کو ہے، اور اس سے پہلے ہی حکومت نے گرفتاریاں شروع کر دی ہیں ورکروں کی. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. السلام علیکم عاشق. وعلیکم السلام. حکومت نے مارچ سے خوف زدہ ہو کر پہلے ہی گرفتاریاں شروع کر دی ہیں. نہیں، حکومت نے خوف زدہ تو نہیں ہے حکومت کسی قسم کی، لیکن صرف وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ملک کے حالات تو پہلے ہی کافی خراب ہیں، معیشت ہماری تباہ ہو چکی ہے، تو لانگ مارچ کریں اس سے ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے کہا ہم نے دھرنا، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں خونی مارچ ہوگا، تو اگر ہم یہ لوگ ہمیں پہلے ہی ڈرائیں گے خون خرابے سے، دھرنا دیں گے، تو ملک کے حالات تو پہلے ہی خراب ہیں. تو ہمیں ان کے لانگ مارچ سے کوئی نہیں ہے، ان کا حق ہے. اور جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں. اتنے جلسے انہوں نے کیے تو ہم نے تو نہیں روکا، کسی جلسے سے بھی نہیں روکا. بلاول بھٹو صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، مریم بی بی نے، انہوں نے بھی لانگ مارچ کیا ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں. تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے تو انہیں نہیں روکا. جی بالکل نہیں روکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر انہوں نے اتنے جلسے کیے ہیں خان صاحب نے، تو خان صاحب کو بھی کہیں پہ بھی نہیں روکا گیا. سب جگہ ان کے جلسے ہونے دیے گئے ہیں، کسی جگہ ان کو نہیں رکاوٹ دی، کچھ بھی نہیں دیا. اصل بات یہ ہے کہ جو انہی کے ساتھ ہیں لیڈر جتنے بھی ہیں، ان لوگوں نے غلط باتیں کی ہیں نا، کہ ہنگامہ کر دیں گے، خونی یہ لانگ مارچ ہوگا. ریڈ زون وغیرہ میں داخل نہ ہو اس لیے کر رہے ہیں. جی بھی صرف اس لیے کہ وہاں داخل نہ ہو اور کسی قسم کا ملک کو اور یہ نقصان نہ ہو. اچھا، معیشت کا جو برا حال ہے، تو آیا مطلب الیکشن کروانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی تازی ہے مسلم لیگ نون کی، تو آیا پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ الیکشن کروایا جائے؟ جی بالکل، ہماری پالیسی پہلے دن سے یہ تھی کہ ہم اس کو الیکشن میں جائیں، الیکشن ہی کروائیں. لیکن جب ہم نے ہمارے جو صدر زرداری صاحب ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے جب یہ گورنمنٹ بنی، تو انہوں نے کہا جی معیشت برباد ہے اور بالکل پیسہ نہیں ہے، کس طرح چلائیں گے. تو اس کے بعد ہمارا زرداری صاحب کا پروگرام یہ چینج ہوا کہ اگر ہم اس الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو نگران حکومت ہم جو بھی بنائیں گے وہ ہمارا الیکشن کروائے گی یا ہماری معیشت کو سنبھالے گی، تو ہمارے ملک کا تو اور بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے سب ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے تھوڑا سا یہ ہمارے جو ملک کے حالات ہیں یہ تھوڑے سے بہتر ہو جائیں، معیشت ہماری تھوڑی سی کسی طریقے سے. خان صاحب تو فل فور الیکشن چاہتے ہیں. خان صاحب فل فور الیکشن اس لیے چاہتے ہیں کہ خان صاحب اب نکل گئے باہر، تو اب خان صاحب نے شور مچایا ہوا ہے کہ میں کسی طرح اندر آ جاؤں. اور مجھے لگتا ہے وہ اندر گورنمنٹ میں نہیں، وہ اندر کہیں اور ہی جانے کے چکر میں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. حکومت گرفتار کرے گی؟ نہیں، ہمارا کوئی اس قسم کا میرے خیال میں حکومت کا پروگرام ان کو گرفتار کرنے کا نہیں ہے. لیکن پروگرام یہ بھی نہیں ہے کہ ملک کی بربادی کر دیں. خان صاحب شور مچا کے سڑکوں پہ عوام کو نکال کے لیں. دیکھیں یہ عوام جتنی بھی ہے نا، یہ سارے پاکستانی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، بچے ہیں، بیٹے ہیں، بہنیں ہیں، ہماری بچے ہیں. ٹھیک، کسی پارٹی سے بھی کسی کا تعلق ہو اس کا حق بنتا ہے، لیکن حق یہ نہیں بنتا کہ لیڈر ان کو غلط سمت پہ لے جائے، ہنگامے کروائے. اور یہی میں اپنی گورنمنٹ سے بھی چاہتا ہوں، نون لیگ سے بھی، وہ کسی قسم کا ورکروں کو، ان کا حق ہے، ورکروں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کریں. اگر کسی پارٹی کا بھی ورکر ہو اس کو تحفظ دیں، اس کو سمجھائیں. اور اگر وہ کوئی غلط حرکت کرتے ہیں، کوئی توڑ یا نقصان کرتے ہیں ملک کا، تب تو ہے. اور اگر وہ خالی ریلی میں وہ نکالنا چاہتے ہیں کچھ، تو دیکھیں ورکر وہ بھی پاکستانی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے یا نون لیگ کا ہے یا کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے یا پی ٹی آئی کا ہے، اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے. ہاں اگر غلط کام کا، کیونکہ وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، آج وہ پی ٹی آئی میں ہیں، کل پیپلز پارٹی میں ہیں، تو اسی ملک کے ہیں نا. تو ہم کیوں کسی اپنے بھائیوں کا، بھتیجوں کا اور نقصان کریں. اور ان سے بھی ہماری ریکویسٹ یہی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے میاں شہباز شریف سے کہا کہ زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں ویسا کریں. تو زرداری صاحب کیا چاہ رہے ہیں؟ زرداری صاحب یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک تو پی ٹی آئی سے کسی قسم کا میچ نہیں چاہتے،
اور زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا بھی تھا کہ آپ اپوزیشن میں آئیں، آ کر بیٹھیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کو لیڈر مانیں گے، اپوزیشن لیڈر، اور آپ آئیں۔ آپ نے استعفے دے کر باہر چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ اندر بیٹھ کر اپنے مطالبے کریں۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی ہے ان کے، آپ اور سازش کا حصہ ہے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، یہ سارے۔ نہیں، ہم کسی سازش کا حصہ نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، بلاول صاحب نے جو کہا تھا نا کہ جی سازش بلاول ہاؤس میں ہوئی ہے، تو سازش یہ ہوئی تھی، وہ جو 27 فروری کو وہاں سے ریلی نکلنی تھی ان کی حکومت کے لیے مہنگائی کے خلاف، تو سازش اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ بلاول ہاؤس میں بیٹھ کے پروگرام بنا تھا، نہ کہ کسی ملک سے سازش کی ہے۔ یہ شہیدوں کی جماعت ہے، پاکستانی پیپلز پارٹی جو ہے، یہ جیالے، یہ سارے جو ہیں یہ پاکستانی ہیں۔ یہ کسی کی اگر ہم نے سازش ہی کرنی ہوتی تو شہید ذوالفقار علی بھٹو امریکہ کے اس میں آ کر آج شہید نہ ہوتا، شہید نہ کہلاتا، بی بی شہید نہ ہوتی۔ ہم کسی کی سازش میں نہیں ہیں، اللہ کی مہربانی سے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے ہمارا جینا مرنا ہے، اور چاہے ہمارے پہ جتنے مرضی کیس بنے، زرداری صاحب کو 11 سال اندر رکھا گیا، سب کچھ، ہم پاکستان چھوڑ کے نہیں بھاگے۔ ہم ہر طرح کا مقابلہ اپنے پاکستان میں کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے جیلیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان میں، نہ ہم نے پاکستان سے بھاگنا ہے۔ تو ہم کسی قسم کی سازش کا حصہ نہیں ہے۔ اب خان صاحب نے دیکھو، کوئی تو چورن بیچنا ہے نا، کوئی تو نعرہ بنانا ہے، تو خان صاحب نے اب یہ چورن بنا لیا کہ سازش ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے، دھمکی دی ہے۔ اگر دھمکی دی ہے انہیں، ہم مان لیتے ہیں دھمکی دی تو وہ دھمکی ہے، ہمارا کسی سازش کا ہم حصہ، پیپلز پارٹی کسی سازش کا حصہ نہیں ہے۔ مارچ کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں؟ مارچ کامیاب ہو جائے گا؟ مارچ دیکھیں جی، کہ مارچوں سے حکومتیں گر جاتی تو پھر تو یہ خان صاحب کی بھی حکومت بڑی جلدی گرتی۔ ہم نے عدم اعتماد لیا جب ہم نے ریلی نکالی، اور وہ خان صاحب کے خلاف آ گیا، اس کے عوض ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، جو جمہوری طریقے سے ختم ہوئی ہے، اور اس میں کسی کی کوئی سازش نہیں ہے۔ ہم نے ریلی نکالی، سندھ سے ریلی آئی 28 کو، جس ٹائم ہم وہاں آئے، عدم اعتماد ہم نے جمع کرایا، اور جب عدم اعتماد کا ووٹ لیا تو وہ عدم اعتماد ان کے خلاف آ گئی، ہم کامیاب ہو گئے، اور انہی کی پارٹی کے ان کے جو ان سے تھے ایم این اے وغیرہ، انہوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، ان سے ہم نے ووٹ تو نہیں لیا، انہوں نے ان کا ساتھ ہی نہیں دیا، تو ان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی۔ اس میں ان کا اپنا ذاتی قصور ہے، ان کے جو ایم این اے تھے انہوں نے کیوں نہیں دیا انہیں ووٹ؟ تو غداری اگر کی ہے یا سازش کی ہے تو ان کے ہی ایم این اے نے کی ہے، ہم نے کسی نے کوئی نہیں کی۔ یہ تھے جی ہادی بخاری صاحب، ان کا کہنا ہے کہ احتجاج، پروٹیسٹ ہر پارٹی کا حق ہے، ورکر کا حق ہے، لیکن وہ پورا من ہونا چاہیے۔ اب تک آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔